سورۃ المؤمنون مسند احمد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک مجھے کوئی کام ہوا تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر جانے لگا. تو اسی اثناء کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. آپ کے ماتھے مبارک پر پسینے کے قطرات منڈلانے لگے. آپ کی کمر مبارک، سر مبارک جھکنے لگا، جو کہ وحی الہی کے اترنے کی کیفیت ہوتی تھی. تو میں رک گیا اور اس کا احساس مجھے اس طریقے سے ہوا کہ جب وحی آتی تھی تو شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ جیسی آواز منڈلایا کرتی تھی، جس سے ہم سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ وحی سن لیتا ہوں، پھر اپنے کام سے چلا جاتا ہوں. جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارضنا وارض عنا. کہ اللہ ہمیں دے دے اور محروم نہ فرما، ہمارا اکرام فرما، عزت دے اور ہم کو ذلیل نہ فرما، ہم کو اپنی برکتوں میں سے نواز دے اور ہمیں محروم نہ فرما، ہم کو تمام نعمتوں پر ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ فرما، اور تو ہم سے راضی ہو جائے. اور جب یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو وحی کی جو 10 آیتیں اگلی جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ 10 آیتیں وحی کی اتری، جس کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خوب خشوع خضوع رکھتے ہیں. ایک نماز کے خشوع خضوع کی ظاہری کیفیت ہے کہ اچھے وضو کے ساتھ پاکیزہ کپڑے پہن کر کھڑے ہونا، اور ایک ہے دل کا خشوع خضوع. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تو دیکھے گا کہ مسجد کے اندر ایک شخص بھی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. تو وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع رکھتے ہیں. مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف خوب توجہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، گویا نماز کے اندر جیسے کنکھیوں سے ایسے کسی کو دیکھتا ہے، تو ایسی حالت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت دور کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں کہ اس سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں دیکھو اور ادھر ادھر نہ دیکھو، کبھی ادھر صحیح کرنا، کبھی داڑھی، کبھی سر کے بال، کبھی ٹوپی سیدھی، کبھی یہ کبھی وہ. نماز کے اندر ظاہری یعنی اپنی حرکات و سکنات سے، اور باطنی یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، یہ نماز کا خشوع خضوع ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. حدیث شریف میں کہ اسلام مومن کے بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، جس چیز کے اندر کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی شہوت بیوی کے ساتھ پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اپناتے. اور پھر فرمایا پانچویں نمبر پر کہ اپنی امانت اور جو اللہ کے عہد ہے اس کی خوب رعایت کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کے مطابق آخر میں فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ 10 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وحی ہم کو پڑھ کر سنائی. اس کے بعد انسان کا تذکرہ کیا کہ انسان کی بنیاد کیسی تھی، پھر انسان کے اوپر کتنے مراحل گزر کر ایک بہترین اچھا ہٹا کٹا انسان بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جانوروں کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا. آیت نمبر 51 کے اندر رسولوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، سنایا، بولا رسولوں کو گیا ہے، سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے کہ نیک کے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیکی والے اعمال کرو. پاکیزہ کھانے کو یعنی حلال کھانے کو مقدم کیا ہے، پہلے ذکر کیا، اور عمل صالح کو بعد میں ذکر کیا. وجہ یہی ہے کہ جب انسان حلال کھائے گا تو عبادت کے اندر لطف بھی آئے گا، عبادت کرنے کی توفیق بھی آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ اور لطف بھی دوبالا ہو جائے گا. لیکن اگر غذائیں حلال نہیں ہوں گی پھر عمل صالح کی طرف بھی توجہ کم سے کم رہے گی. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر یا گنہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال پہ مال دیے جا رہے ہیں،
خوب افراد دیے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم دراصل ان کو مال و دولت دنیا میں زیادہ دے کر ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، پھر ہم ان کو پکڑیں گے اور اے نبی ایسا پکڑیں گے کہ یہ لوگ اپنے نشے کے اندر ہوں گے اور اللہ کا عذاب ان کو آ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید و صفات کا تذکرہ کیا وہاں پر عقلی دلیل دی کہ اگر دیکھو اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک صاف ستھری دلیل یہ ہے، جیسے گھر کے اندر دو سرپرست ہوں، باپ بیٹے سے کہے کہ بھائی تجھے یہ کرنا ہے، ماں بیٹے سے کہے تجھے یہ کرنا ہے، بیٹا کہے گا بھائی میں کیا کروں۔ تو اسی طریقے سے اگر اتنی بڑی سلطنت اور زمین کے اندر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک خدا کہتا کراچی والوں پر بارش کرو، ایک خدا کہتا نہیں بھائی کراچی والوں پر بارش نہ کرو۔ تو عقل سے بھی یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے، اور اس دلیل کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 دفعہ ہوا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے آپس کی دشمنی کے اندر پڑ جاتے، لعلی بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ لہذا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے جو یہ کافر اور مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سور پھونکنے کا تذکرہ ہوا کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی سورس، کوئی چودراہٹ کام نہیں آئے گی۔ ایک ہی پیمانہ ہوگا، وہ یہ کہ پلڑا بھاری ہے یا نہیں ہے۔ اگر بھاری ہے تو جنت، اور اگر پلڑا بھاری نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں الٹے منہ کر کے ڈال دیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے چہروں کو آگ جلا رہی ہوگی اور ان کے چہرے بدبختی کے ساتھ کالے ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ قیامت کے کیا دنیا کے اندر تمہارے پاس قرآن کی آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو وہ کہیں گے اللہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن غلبت علینا شقوتنا، کیا کریں ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم راستہ بھٹک گئے۔ اے ہمارے اللہ آج تو ہمیں یہاں سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، دنیا کے اندر بھیج دے، اگر وہاں جا کر بھی ہم نے دوبارہ یہی کیا پھر تو بلے ہماری پکڑ کر لینا۔ اللہ فرمائیں گے اِسْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے ہرگز بات مت کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر ایک ایسی بڑی جماعت تھی جو مجھ پر ایمان لاتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو تم ایسی جماعت اور ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے تم لوگ میری یاد سے غفلت میں مبتلا ہو گئے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، تو آج ان کے صبر کرنے کی وجہ سے میں نے تم کو یہ جہنم کا بدلہ دیا اور ان کو یہ بدلہ دیا کہ وہ جنت کے اندر کامیابی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آپس کے اندر جہنمی تذکرہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ زمین کے اندر ہم کتنا ٹھہرے ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص کہے گا شاید اب جب آخرت کی غیر متناہی زندگی کو دیکھے گا تو دنیا کے 60 سال 70 سال 80 سال لگیں گے، وہ بولے گا یار ایسا لگتا ہے جیسے ایک دن رہ کر آئے۔ دوسرا کہے گا ایک دن نہیں رہے، شاید آدھا دن رہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، کہ فرشتوں سے پوچھو جو شمار کرنے والے تم کتنا عرصہ وہاں پر رہ کر آئے، لیکن تمہیں اللہ یاد نہیں آیا، تو آج اللہ نے بھی تم کو یہاں سے بلا دیا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایویں ہی بنا دیا ہے؟ تم بالکل فضول ہو۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی گول نہیں ہو کہ اچیو کر سکے، کوئی مقصد نہیں ہو کہ اس کو پاس کر سکے، تو ایمان والوں کو تو مقصد بھی دیا ہے، گول بھی دیا ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے، تم کوئی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے اور ایک ایک بات کے بارے میں تم سے پوچھا بھی جائے گا اور باز پرس بھی کی جائے گی۔ سورۃ النور، اس صورت کی ابتدا اللہ جل شانہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے احکامات ہم نے اتارے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس کے احکامات ہم نے مقرر کیے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس میں نشانیاں واضح واضح میں نے خود اتاری ہیں، اور اس لیے اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے جس کی ابتدا اس طریقے سے ہو۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً پچھلی تمام صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ قرآن مجید کی آیات ہے، قرآن مجید ہے، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، محمد پر حق ہے، اس قسم کے مضامین سے صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پورے قرآن کی واحد صورت ہے کہ جس کا بڑا انوکھا اور نرالا انداز ہے شروع کرنا، اور اس کے اندر کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو بڑے انوکھے اور نرالے انداز سے شروع کیا ہے، یہ میں آخر
میں بتاتا ہوں، پہلے اس کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی سزا کا تذکرہ ہوا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں دونوں تو اس صورت کے اندر ان کو سنسار کر دو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اسی طریقے سے کوئی شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے اور گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگاؤ۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو وہ لعان کریں، جدائیگی اختیار کریں۔ اس قسم کے مضامین کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 11 سے واقعہ افک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری کے اندر ایک قافلہ غزوہ بنی المصطلق کی طرف رواں ہو رہا تھا اور پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی امہات المومنین، چونکہ بڑی کمزور نحیف اور دبلے جسم کی مالک تھی، تو اس زمانے کے اندر ہودج یعنی جو بڑی سی اوڑھنی ہوتی تھی اس کے اوپر بٹھا کر لوگ لے کر چلا کرتے تھے۔ رستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے قضاء حاجت کرنے تشریف لے گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چلنے کا کہا تو اٹھانے والوں نے وہ ہودج اٹھا لیا۔ چونکہ جسم کمزور تھا تو ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی نہیں ہے اور قافلہ چلتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی تو دیکھا قافلہ موجود نہیں ہے۔ جب قافلہ موجود نہیں دیکھا تو انا للہ پڑا اور وہیں پر بیٹھ گئی کہ کبھی نہ کبھی تو پتہ لگے گا کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں تو مجھے دیکھنے کے لیے واپس آئیں گے۔ اور اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ قافلوں کے اندر ہمیشہ ایک شخص ایسا رہا کرتا تھا کہ جو پیچھے ہوا کرتا تھا اس مقصد کے لیے کہ قافلے کا کوئی سامان گر جائے تو اس کی تشکیل اس مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ وہ گرے ہوئے سامان کو اٹھا کر آگے پہنچا دیا کرے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ۔ جب یہ آ رہے تھے تو انہوں نے قریب جا کر دیکھا کہ یہ کوئی عورت سو رہی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ام المومنین ہے۔ زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور انا للہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پردہ کیا۔ حضرت صفوان اپنا اونٹ لے کر آئے، اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر سوار کیا اور انتہائی پاک دامنی عزت اور عفت کے ساتھ لے کر قافلے میں چلے گئے۔ قافلے کے اندر جب پہنچے تو وہاں کے اندر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اس بات کا کہا کہ بھائی یہ دونوں حضرات پیچھے رہ گئے ہیں، ان پر تہمت لگانی شروع کر دی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوئی اور یہ واپسی کا سفر تھا، مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھا کرتی تھی کہ حضور کی زندگی کے کچھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضور کچھ نالا ہے، لیکن میری عمر چھوٹی، اس وقت تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر تھی اور مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ شاید حضور کسی بات پر ناراض ہے۔ تو ایک دفعہ رات کے اندر میں ایک عورت جس کا نام ام مستح ہے کھیت کے اندر قضاء حاجت کے لیے گئی۔ جب وہاں سے واپسی آنے لگی تو ام مستح کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو ام مستح کہنے لگی تعیس مستح، مستح تباہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ اماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے اور یہ تیرا بیٹا تو وہ بیٹا ہے جو بدری صحابی کا تو اس کو بد دعا دے رہی ہے۔ بولا عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو تمہارے بارے میں تہمت لگائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اب جا کر احساس ہوا کہ معاشرے کے اندر باہر مدینہ کے اندر اس قسم کی باتیں میرے بارے میں چل رہی ہیں اور مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور اب مجھے رستے میں چلتے چلتے احساس ہو رہا ہے کہ حضور شاید اس بات پر اتنے دن سے شاید خفا ہیں۔ بولا جب میں گھر تشریف لے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے اور میں نے کہا کہ حضور میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے منع بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا اور فوراً اجازت دے دی، جس سے مجھے یہ بات قوی طریقے سے دل میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ گھر پہنچی، ابا سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ اماں سے تذکرہ کیا تو اماں حضرت اسماء کہنے لگی بیٹی تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ایسی بیویوں کے دشمن ہو جایا کرتے ہیں جو غلاتے ہیں، لوگوں کو باتیں کستے ہیں، تو فکر نہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اب تو میرے پاؤں کے اندر میرے دل میں جان نہیں رہی، ایسا لگتا تھا پاؤں تلے زمین نہیں ہے کہ مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی گئی، اور میں اتنا روئی کہ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ کہ چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عائشہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جی کہیے۔ بولا کہ دیکھو عائشہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے،
اور اگر گناہ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی یہ بات سن کر میں اتنا روئی کہ پھر میں نے روتے روتے اپنے والد حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میری طرف سے کچھ عذر اپنی بیٹی کا پیش کریں، لیکن حضرت ابو بکر کہنے لگے میرے پاس کوئی بات نہیں کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ شاید میری والدہ حضور کو کچھ میری برات کا اظہار کریں کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن اب میری والدہ بھی خاموش رہی۔ تو میں نے باوجود اس کے کہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہہ بھی دوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کے دل میں اتنی باتیں میرے لیے آ گئی ہیں کہ شاید آپ مجھے معاف نہ کریں، تو میں تو اب وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب نے یوسف کے جانے پر کہا تھا کہ میرا غم میری ساری فکر اب میں اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور میں صبر جمیل کرتی ہوں۔ اور یہ بات میں نے کہہ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی فارغ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا عائشہ ان اللہ یبرک، تیرے کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو بری کر دیا، اور تیرے لیے قرآن مجید میں تیری پاک دامنی عزت اور عفت کی قسم کھا کر پوری صورت کا یہ مضمون اتارا ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر لہم مغفرۃ و رزق کریم تک، اور تیری پاکی کی آیتیں ایسی نازل ہوئی جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائیں گی۔ حضرت ابو بکر خوشی میں کہنے لگے عائشہ کھڑی ہو جا، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ تو میں نے بھی جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ میں اللہ کے رسول کے بجائے اس اللہ کا شکر، اس اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے میری برات کے اندر یہ آیتیں اتاری، اور اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک یہ 16 آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت اور عفت پر نازل ہوئی۔ ایمان والوں کا تذکرہ کر کے کہا یا ایمان والوں جب تمہیں اپنے گھروں میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت لیا کرو۔ اس سے وہ گھر مراد ہے کہ جس گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں تھا بلڈنگ ہے، اگر اس کے اندر کسی اور کے گھر کے کمرے وغیرہ ہیں اور کسی اور کے گھر میں جانا ہو تو اس کے لیے پہلے شرط ہے کہ اجازت لو۔ نمبر 2 وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کیا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 98% مسلمان اس قرآن کے حکم سے ناواقف ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا گھر والوں کو اتنی بڑی سلامتی، رب کی رحمت اور برکت کی دعا ہے کہ جس سے میں اور آپ غافل ہیں، حالانکہ صراحتاً یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ سلام کرنا اس لیے ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آیت نمبر 31 کے اندر ایمان والیوں کو تذکرہ کر کے کہا ایمان والیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور ایمان والیوں کو کہا کہ اپنی زینت، اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا بہترین اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ظاہر کرو جو تمہارے محرم ہیں۔ اور محرم کے اندر بتایا شوہر، باپ، سسر، بیٹے، پوتے، بھائی، بھتیجے، بھانجیاں یا عورتیں یا اس قسم کے بچے، ان قسم کے لوگ ہیں کہ جو آپ کے محرم ہیں، ان تک اپنی خوبصورتی کو رکھو۔ اس کے علاوہ خوبصورتی کا بہت منع کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ رکھا کرو تاکہ تمہارے سینے کھلے نہ رہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کو اپنے گھر سے باہر لے جا کر ظاہر مت کرو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور اگر آج تک تم نے ایسا کر لیا ہے تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات ہے نہیں، ہر بندہ خود کھول کر دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور پر یہ احکامات بتائے ہیں۔ من حیث الشوہر، باپ ہونے کے، بڑے بھائی ہونے کے، بیٹے ہونے کے، اپنی ماں، بہن، بیٹی کو قرآن کی یہ احکامات سمجھانے ہیں کہ یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ نے صاف اس میں کہا ہے کہ اپنی زیب و زینت گھر کی حد تک رکھو، ڈھانک کر باہر نکلو، چہرہ ڈھانک کر نکلو، زیب و زینت نہ کرو۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ کوئی عورت اگر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، حدیث شریف کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت
خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے فہی زانیہ، وہ زنا کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے عمل سے وہ زنا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سورت کی ابتدا اسی لیے ہے کہ کل کو ہم یہ احکامات کوئی عالم کوئی مفتی کسی کو بتائے تو سامنے سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سورت کی ابتدا میں خود ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس کے احکامات ہم نے خود اتارے ہیں، کسی اور کے مقرر کردہ نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات کے اندر ساری باتیں وانزلنا ہم نے خود اتاری ہیں، اور یہ اس لیے اتاری کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ جہاں اللہ جل شانہ نے اس کے اندر مزید اپنی ذات و صفات کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی اجازت موجود ہے۔ لہذا گورنمنٹ کا کہنا کہ فلانے جگہ سے این او سی لینا ہے، اللہ کی این او سی خود موجود ہے آیت نمبر 36 کے اندر، اذن اللہ، اللہ نے خود اجازت دی ہے ان ترفع، کہ اس کے اندر اللہ کے نام کا لیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، خوب اللہ کی عبادت کی جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے اندر ہر کوئی عبادت نہیں کرتا، اس کے اندر تو وہ لوگ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، جن کو مال و دولت، جن کو تجارت غافل نہیں کرتی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ لوگ آتے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔